چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت منفرد اور معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں قرآنی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایپیسوڈز، 150 سے زیادہ ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے پرانے ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کیا کرتے ہیں۔ قرآنی واقعہ سنتے ہیں، میسیج آف قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شان محمد سیگمنٹ ہوتا ہے، بیان نزول سیگمنٹ ہوتا ہے۔ سید صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں سید صاحب انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں۔ اور جو نئے ویورز ہیں آپ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا معلومات سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ بہت ساری معلومات سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ آخر تک ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہیے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، درود پاک پڑھنا جہاں نیکیوں کے ملنے کا ذریعہ ہے، ہم سنتے ہیں نا درود پاک جو پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے نا، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں، نبی پاک خوش ہو رہے ہیں، اللہ پاک اور اس کا پیارا حبیب ہم سے راضی ہو رہے ہیں۔ جہاں درود پاک پڑھنا نیکیوں کے ملنے کا ذریعہ ہے، وہیں گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ ابھی ہم نے سنا نا، یہ نبی پاک نے خود بات ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ بھائی اے لوگوں مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں نیکیاں تو ملیں گی، رحمتیں تو ہم پر اتریں گی، ہمارے درجات تو بلند ہوں گے، انشاءاللہ الکریم گناہوں کی بھی معافی ملے گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم تلاوت قرآن مجید سنیں گے اور آپ کو آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 تین آیات کی ہم نے قاری صاحب سے، ہمایوں بھائی سے تلاوت سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیات کی تلاوت سنی اور آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں اور ایک پیاری سی نعت شریف سنتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ،
در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کو دیکھا ہوا مدینہ ہے میرے آقا مجھے بلا لیجئے مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے گے مدینے کے خار آنکھوں میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے نعت خواں بھائی سے، عبدالرحمن بھائی سے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ التجائیں کی جا رہی ہیں اس پیارے سے کلام میں کہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ سبحان اللہ، یہ شعر بھی دیکھیں سید صاحب کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے۔ امیر السنت نے سے تحریر فرمایا ہے، امیر السنت کا یہ شعر ہے کہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ التجا کی جا رہی ہے پہلے مصرے میں، اور نبی پاک کا تذکرہ ہو چکا ہے، مصطفیٰ آخر میں آ گیا شعر کے پہلے مصرے کے اینڈ میں، اور پھر اب اہل بیت کے جو باقی 4 شخصیات جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے کہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، شبیر و شبر یہ امام حسن اور امام حسین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کیا جا رہا ہے اس شعر میں، التجا بھی کی جا رہی ہے، اور پنجتن پاک کا اور اہل بیت کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے صدقے میں مدینہ پاک کی حاضری مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کریم اگر ہم دیکھیں نہال بھائی تو واقعی ایسا ہے، اس میں نا بلا لو پھر کا مطلب جو پہلے ہو کر آیا ہے، کیا بات ہے، جو ایک مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری جس کو ہو جائے نا، سبحان اللہ، تو اس کی اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہے نا کہ بندہ کسی کو بتائے کہ بھئی چھوٹی مکھی کا شہد، بیری کا شہد ایسا ہوتا ہے، کیکر کا شہد ایسا ہوتا ہے، فلاں پھول جو ہوتے ہیں اس کا شہد ایسا ہوتا ہے۔ اب جس نے ان تمام کا ذائقہ نہیں چکھا تو اسے بندہ بتا نہیں سکتا، اس کو یہ اتنا پتہ پہ میٹھا ہے۔ اور مدینہ شریف سے جو محبت سب کی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن جب بندہ ایک مرتبہ اس کو حاضری کا شرف مل جاتا ہے
جب سبز گنبد کو وہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا بات، مکہ پاک میں اس کی حاضری ہوتی ہے، خانہ کعبہ کو وہ دیکھتا ہے، اب اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، مدینے سے اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اب اس کلام بہت ہی پیارا کلام ہے، اور ان سب کے لیے جن کی حاضری نہیں ہوئی ان کے لیے بھی، جن کی حاضری ہو چکی ہے ان کے لیے بھی، کہ وہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں دوبارہ پھر ایک مرتبہ مدینہ بلا لیں۔ اور بہت پیارا کلام ہے یہ۔ تو اس میں اب آگے چلتے جائیں تو مدینہ شریف کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات، مدینہ شریف کے فضائل آ رہے ہیں، تو اتنی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم یہی چیز صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں، سیرت میں دیکھتے ہیں، تو آپ کی جو صحابہ کرام ہیں ان کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کی مدینے سے محبت کیسی تھی۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے کہ مدینے سے باہر کہیں انتقال نہ ہو جائے۔ تو یوں ہمارے اسلاف کی بڑی محبت ہے مدینہ پاک سے۔ تو اب شیخ طریقت امیل سنت نے جو اتنے فضائل، اشعار، استغاثے پیش کیے، تو بتا دیے یہ سب کیوں ہیں، آخری کہ شعر بھئی مدینے سے اتنی محبت کیوں ہے، مدینے سے اتنی محبت کیوں ہے، کیوں بار بار مدینہ؟ اگر تعلیمی ادارہ ہے تو دارالمدینہ، کیا بات، اگر قرآن پڑھانا ہے تو مدرسۃ المدینہ، اگر عالم بنانا ہے تو جامعۃ المدینہ ہے، اب دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس طرح اتنے سارے ادارے مدنی مدینے، چینل پر کڈس مدنی چینل خود کے ناظرین پروگرام کڈس دیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی ساری محبت کیوں ہے جس طرح انہوں نے آخری شعر پڑھا کہ مدینہ اس لیے تار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا بس اس لیے مدینے سے محبت ہے۔ کیا بات، اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے آمین، اور ہمیں بار بار بادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہم نے سن لیا، اور یہ کلام آسان کلام ہے۔ عموماً بچوں کو جو یوں کہہ لیں کہ ہمارے اداروں میں پڑھتے ہیں یا مدنی چینل دیکھتے ہیں، ان کو یہ کلام یاد بھی ہوتا ہے، تو ہمیں بار بار گھر میں یہ کلام پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم عشق و محبت میں اضافہ نصیب ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے بہت اہم اور معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دعائیں تعلیم فرمائی۔ کتنی دعائیں ارشاد فرمائی؟ 2 دعائیں، 2 دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں دعا کریں، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ شیطانوں کے وسوسے سے۔ ہاں، سب مل کر دہرائیے، کس سے؟ ہاں، یہ پہلی دعا کہ جن سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم ہیں، کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ معصوم ہیں۔ سمجھتے ہیں معصوم؟ ہمارے یہاں پہ بچوں کو معصوم بول دیا جاتا ہے، سب کو معصوم بول دیا جاتا ہے۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ کہ جن سے گناہ ہونا ناممکن ہو، جن سے گناہ ہونا ناممکن ہو۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں اور فرشتے ہیں، یہ صرف معصوم ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حقیقت میں جو معصوم ہیں وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان کو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے۔ بچاتا ہے۔ معصوم صرف فرشتے اور انبیاء ہیں۔ تو
اب یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ پاک نے تعلیم فرمائی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ناممکن تو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت بہت اہم چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب ذہن میں کئی سوال آئے نا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو معصوم ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی اللہ پاک نے، تو اس وجہ سے کہ شیطان سے حفاظت کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں، شیطان سے حفاظت بہت اہم چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ در حقیقت میں کس کو تعلیم دینا ہے؟ امت کو۔ امت کو، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو ہم لوگ ہیں، دراصل میں ہمیں تعلیم یہ بات ہمیں سکھانی تھی، بتانی تھی کہ بھائی شیطان مردود سے کیا کرتے رہو؟ پناہ مانگتے رہو۔ ہاں، پناہ مانگتے رہو۔ اس کی جو معاملات ہیں، جو شیطان ہیں اور اس کے وسوسے ہیں، ان سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ایک تو برے کام ہیں، وہ تو ہیں ہی، جو خراب کام ہیں، گناہ والے کام ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ شیطان اچھے کاموں کے اندر بھی اس طرح داخل ہوتا ہے، بندے سے نیکی کرواتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے، وہ نیک کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا بھی بعض دفعہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا۔ جیسے ریاکاری کسی نیک عمل میں داخل ہو جائے، یا حب جا، یعنی اپنی شہرت اور اپنی واہ واہ کے لیے شیطان نیک کام کروا رہا ہوگا۔ بھائی سب بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ میں تسبیح نکال کے چلو، ساری محفل سجی ہوئی ہے، سب مزے سے بیٹھے ہیں اور یہ تسبیح پڑھا، سب بولے نہیں یار بڑا نیک بندہ، بھائی بڑا نیک بندہ ہے۔ تو یوں بعض دفعہ نیک کام بھی یہ کروا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا پھر ثواب نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں شیطان کے جال سے، مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سید صاحب، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے، اور شیطان چونکہ آپ نے بتایا نیک کاموں میں بھی بعض اوقات داخل ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کوئی کتاب وغیرہ بھی ہے جو ہم پڑھیں تو شیطان کے وسوسوں سے بچیں؟ وسوسے اور ان کا علاج، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کو آپ لے لیں، جو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وسوسے اور ان کا علاج، اس کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں کی معلومات۔ بعض دفعہ ایسی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں تو بچوں کو یا بڑوں کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بیماری ہے باقاعدہ، ایسے حسد ہے، حسد آ جاتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے اور ساتھ میں دو بھائی ہیں، اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے بھائی ہیں یا دو بچے دوست ہیں، ایک بچہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے، دوسرا بھائی نہیں آ رہا، اب بعض دفعہ اس سے شیطان جو حسد کروا دیتا ہے کہ گھر کے اندر بھی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، باہر بھی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اسکول میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اللہ کرے یہ فیل ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، فلانا ہو جائے، مجھے یہ مل جائے۔ تو یوں بچوں کے جو دل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات بعض دفعہ شیطان ان سے کھیل لیتا ہے۔ اب اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا معاملہ ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقاعدہ یہ باطنی بیماری ہوتی ہیں، اندر سے نفس امارہ اور شیطان یہ ایک مسلمان کو، مومن کو گھیر رہے ہوتے ہیں، جال بچھا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جب بھی ایسے وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ جو رسالہ ہے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی آیت۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ارشاد فرماتا ہے، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب
ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، یہ اپنی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کے بارے میں سوال کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک اپنے کفر، نافرمانی اور اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ جو کفار ہوتے ہیں جو اس طرح سارے معاملات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، ایمان نہ لانا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو ان کا جو جہنم میں جو ان کا مقام ہوگا وہ اسے کافروں کو دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ملتا۔ تو کہتا ہے، اب یہ کافر کہتا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپسی لوٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور نیک عمل کر کے اپنی غلطیوں کو معاف کرا سکوں۔ اس سے فرمایا جائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ پچھتاوے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپسی ہونے سے روکتی ہے، کہ یہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اور وہ موت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ پاک کا یہی قانون ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ جو ایک مرتبہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ معاملات کہ جب بندے کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ معاملات تو کافروں کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اب ہم سب کی کامیابی اور خوش قسمتی یہی ہے کہ ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ جب ہمارا وقت قریب ہو تو ہم بھی دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہم ثبت اقدامنا علی الاسلام ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ پاک ہمارے دل کو دین اسلام پر قائم فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے دو بہت پیارے قرآن پاک کے پیغامات سنے، اور امید ہے کہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پہلے پیغام میں ہم نے کس پر بات کی تھی؟ کیا بات کی تھی ہم نے؟ پہلے پیغام میں کیا سنا تھا بھائی؟ کہ شیطان ہم پر وار کرتا ہے، شیطان اور جو نفس امارہ ہے یہ جال بچھاتا ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ سید صاحب نے ایک اور بات آپ کو فرمائی تھی کہ بھائی آپ نے جب بھی شیطان کے وسوسے آئیں یا اس طرح کا کوئی خیال آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ جو پوری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے تعوذ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ پوری پڑھ لیں 3 دفعہ، انشاءاللہ الکریم آپ کے ذہن سے وہ خیال نکل جائے گا، شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آیت کے نازل ہونے کی وجہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔
تو پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آیت قبیلہ خزاعہ کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ معاذ اللہ، وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ان دو آیتوں میں ان لوگوں سے فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ فرشتے اللہ پاک کی اولاد نہیں، بلکہ وہ تو عزت والے بندے ہیں، وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ کسی اعتبار سے اللہ پاک کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اور معاذ اللہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں۔ معاذ اللہ تذکرہ ہوا نا کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی، رحمان نے اولاد بنا لی، معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کو جواب دیا گیا کہ بھئی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک سے کسی بھی کام میں سبقت نہیں کرتے، بلکہ یہ کیا ہے، نوری مخلوق ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے کام یہ کرتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے قرآنی واقعے کو سننے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک قرآنی واقعے کا، اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ایک اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، بالخصوص جنات، ہوا، ان سب پر ان کی حکومت تھی۔ یقیناً آپ سب جان گئے ہوں گے وہ کون سے نبی ہیں، کس کا واقعہ ہے، تو کون سا بچہ بتائے گا کہ وہ کون سے نبی ہیں؟ جی بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی، انہوں نے دروس کہا، جو کہتا ہے دروس کا وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی والا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ ہدہد کا واقعہ۔ ہدہد کا واقعہ۔ پتہ ہے ہدہد کیا ہوتا ہے؟ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ کیا ہے ہدہد؟ ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ ہے، اور یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قافلے میں جہاں بھی آپ جاتے، آپ نے جو دنیا کی سیر کی، آپ جہاں گئے تو یہ ہدہد آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کچھ دکھا دیں کیا بچوں کو غلام الیاس بھائی؟ جی، کون کون دیکھنا چاہے گا ہدہد؟ سب دیکھنا چاہیں گے؟ چلیں جی دکھا دیں ان کو مدنی چینل پر، کڈس مدنی چینل پر دکھا دیں۔ جی، تو دیکھ لیا ہوگا آپ سب اپنے ہدہد کیسا ہے۔ تو یہ جو ہدہد ہے نا، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے جو پورا قافلہ تھا اس میں شامل تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ یہ اوپر جب یہ اڑتا تھا نا تو یہ اپنی نظروں سے دیکھ لیتا تھا کہ زمین کے نیچے کہاں پانی ہے۔ جب قافلے والوں کو پانی کی ضرورت آتی تھی کہ جہاں پر رکنا ہوتا ہے نا، قافلہ جب چلتا ہے تو انہوں نے کہیں رکنا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، اب جہاں رکتے تو وہاں پانی کی ضرورت ان کو ہوتی تھی، تو یہ دیکھتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر یہ قافلے والوں کو خبر دیتا تھا، پھر قافلے والے وہاں رکتے تھے۔ تو آپ سب سمجھ گئے اس کی کیا اس کا کام تھا؟ جی۔ اب یہ تو اس کا ایک جو ہدہد ہے اس کا یہ کام تھا، اس کی ایک یہ اسپیشلٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدہد جو ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بھی بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ کی کیا کرتا تھا؟ یہ فرما برداری کرتا تھا۔ تو اس کے اندر یہ بڑا مشہور تھا لوگوں میں۔ اب کیا ہوا ایک مرتبہ کہ اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، اس کے بارے میں خبر دی۔
کس کے بارے میں خبر دی؟ ملکہ بلقیس. ہاں، ملکہ بلقیس. تو وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے. یہ اس نے بتایا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور اس کے پاس وہ سارا سامان ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے. کس کے پاس ہوتا ہے؟ بادشاہوں کے پاس. ہاں، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، مگر یہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جھوٹے خدا کی عبادت. ہاں، جھوٹے خدا کی عبادت کرتی ہے. اب بچوں، اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف بلقیس کے نام کو ایک خط لکھوایا اور ہدہد سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر بلقیس کی جو محفل ہو اس میں اس کو ڈال دینا، اور ذرا پیچھے ہٹ کر، یہ خط ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر ہمیں آ کر بتانا. تو پیارے بچوں، ہوا کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہدہد نے وہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اس نے ڈال دیا. اب کیا کیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگا. تو اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے پاس سلطنت کے وزیروں کو جمع کیا، جتنے بھی جو سلطنت کے وزیر تھے سب کو جمع کیا. پھر خط کو پڑھ کر اپنے وزیروں سے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے. اب وہ جو ملکہ بلقیس نے جو خط پڑھا تھا اس کا مضمون جو اپنے وزیروں کو بتا رہی. اس نے کہا اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. میرے حکم کی فرما برداری کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ کچھ بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. اب جب وہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملکہ بلقیس نے ان سب سے مشورہ کیا، جتنے بھی جو امیر تھے، جتنے وزیر تھے، سب سے مشورہ کیا. تو اب ان لوگوں نے رائے دی. اب ان کی طرف سے مشورہ آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جنگی ساز و سامان ہیں، جو ہمارے پاس مہارتیں ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہم جنگ کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے. وہ سب یہ کہنے لگے. تو ملکہ بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے. جنگ مناسب نہیں ہے. سب زور سے بتائیں، جنگ مناسب نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار لوگ خوار ہو جائیں گے. اس نے کہا اس لیے یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحفے ان کے پاس بھیج دوں، ان کے پاس کچھ تحفے بھیج دوں، اور اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو یہ تحفے قبول کر لیں گے، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ ہمارے تحفے نہیں قبول کریں. ہاں، اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ ہمارے تحفے قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا تحفہ قبول کر کے وہ نرم ہو جائیں گے. یہ اس نے رائے دی اور سب نے طے کر لیا. اب پیارے بچوں، ہوا کیا کہ ملکہ بلقیس نے 1000 غلام، کتنے غلام؟ 1000. ہاں، 1000 غلاموں کو بہترین لباس پہنا کر ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں. کتنی؟ 500. ہاں، سونے کی اینٹیں. 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے ہیرے موتی اور مشک و عنبر سے بنا ہوا تاج، اور اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا کہ یہ سارا سامان کیا کرو، کہاں لے جاؤ. حضرت سلیمان ہاں، اب ان کے ذہن میں بات وہی تھی کہ اگر سامان قبول کر لیا تو یقیناً یہ کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، اور اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ ہمارا تحفہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں دین کی طرف بلائیں گے، ہمیں کہیں گے بھی اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اب یہ سارا سامان انہوں نے بھیج دیا. تو پیارے بچوں، اب سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا اس نے سب دیکھ لیا تھا، ساری باتیں سن لی تھی، اور اس نے جا کر وہاں سے وہ روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ساری خبریں پہنچا دی کہ میں نے خط ڈالا، انہوں نے اس طرح مشورہ کیا. ساری گفتگو اس نے کیا کرا؟ کس کو بتا دیا؟ حضرت سلیمان. ہاں، زور سے بتائیں، کس کو بتا دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. پھر بچوں، کچھ دنوں بعد ملکہ بلقیس کا جو قاصد تھا وہ تمام سامان کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا. جو 1000 غلام تھے، 500 سونے کی اینٹ، تاج وغیرہ سب لے کر آپ کے دربار میں وہ حاضر ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے کیا گفتگو فرمائی. قاصد کا کیا مطلب بولے؟ قاصد جو کسی کا خط لے کر آتا ہے یا کسی کا کوئی پیغام لے کر آتا ہے،
اسے قاصد کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ملکہ بلقیس کا خط اور سامان لے کر آیا تھا یہ کیا ہوا؟ قاصد۔ یہ کیا ہوا؟ ہاں۔ تو اب تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یہ تحفے لے کر ان لوگوں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے نکال دیں گے۔ پیارے بچوں، جب قاصد نے یہ ساری باتیں سنی تو قاصد تحفے لے کر ملکہ بلقیس کے پاس واپس ہو گیا اور سب کچھ جا کر بتا دیا۔ کس کو بتایا انہوں نے؟ ہاں، اس قاصد نے کس کو بتایا؟ ملکہ بلقیس کو۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے آخری محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ کیا لگوا دیے؟ تالے لگوا دیے۔ تالے۔ کتنے محلوں میں اس نے رکھا؟ 7 محلوں میں۔ 7 محلوں میں جو سب سے آخری والا محل تھا اس میں اس نے کیا رکھا؟ اپنا تخت رکھا۔ سارے محلوں میں تالے لگوا دیے، ان پر پہرہ دار بھی لگا دیے۔ ہر محل کے باہر کیا کر دیے؟ پہرہ دار بھی لگا دیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا اس نے نیت کر لی اور یہ انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ سلیمان علیہ السلام کیا حکم فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس کیا ہو جاؤ؟ حاضر ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ حاضر ہو جاؤ۔ تو اب یہ نکلنے لگی، اس نے ارادہ کر لیا جانے کا کہ اب میں جاتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ تو اب ملکہ بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا بتا دوں؟ کون کون سننا چاہے گا؟ جی سب سننا چاہیں گے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ ملکہ بلقیس کا تخت کتنا بڑا تھا، وہ کہاں رکھا تھا، کس نے رکھا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچا، یہ تمام گفتگو اور یہ واقعہ اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ بھئی کس طرح سے ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچائی کہ ایک ملکہ بلقیس ہے اور وہ شہر سبا میں یا ملک سبا میں بادشاہت کرتی ہے۔ تو پھر جو بھی معاملہ ہوا یہ ابھی ہم نے سن لیا ہے۔ اب اس سے آگے کیا واقعہ ہوا، یعنی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نکل گئی یہ لشکر لے کر، اور اس نے اپنا جو عالی شان تخت تھا وہ کہاں رکھوا دیا؟ وہ آخری والے محل میں رکھوا دیا، 7ویں محل میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھا یہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں بات تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹ بھی آپ کے اندر ڈیولپ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ تخت جو کہ ملک سبا میں تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب کیا ایسا واقعہ ہوا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو حیرت بھی ہو رہی ہو کہ بھئی یہ کیسے آ گیا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا انشاءاللہ الکریم اگلی ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن مدنی چینل پر ہمارا پروگرام آتا ہے، ہمارے پروگرام کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آج کے ایپیسوڈ کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقيا۔ ترجمہ، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
اللہ پاک نے دنیا و آخرت کی تمام زمینوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کر دیا ہے۔ حضور جنت کی زمین میں سے جتنی چاہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ جب جنت کی زمین کا یہ معاملہ ہے تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہے، جنت عطا کرنے والے ہیں، جسے چاہیں عطا فرما دے۔ پیارے بچوں، ابھی جو آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے، آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہم اس جنت کا وارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں کہ وہ جسے چاہے جنت عطا فرمائے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں۔ یہ کس شگنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو روحان بھائی فرما رہے تھے اور پھر بہت پیارا شعر بھی نعت خواں بھائی سے ہم نے سنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ جو فرمان ہم نے سنا، کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اور جنت کی تمام زمینیں جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ نبی پاک کو مالک جنت بنا دیا، نبی پاک کو مالک دنیا بھی بنا دیا، نبی پاک کو مالک جنت بھی اللہ پاک نے بنا دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک شعر میں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور ابھی ماشاءاللہ ایک اور پیارا شعر سنا۔ انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا